السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، رحیم یار خان کے ایک مندر پر حملہ کیا گیا۔ آیا یہ حملہ شریعت کے روح سے جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ ایک اسلامی ملک میں غیر مسلموں کے عبادت خانوں پہ حملے کیے جائے؟ کیا اس کا جواز بنتا ہے یا نہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مسلمانوں کے ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہوں ان پر حملہ کرنا یہ کسی طور پر روا نہیں ہے۔ حکومت کو اس کا ضامن ہوتا ہے، اس کی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کہ ایسے واقعات رونما نہ ہو۔ غیر مسلموں کے مال، جان، عزت، آبرو، اموال، بچوں کی حفاظت یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ وہ غیر مسلموں کے عبادت خانوں کی حفاظت کرے، اور اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی روک تھام وہ کرے، اور اس کے سدباب کے لیے تمام عوامل بروئے کار لے کر آئے۔ اب اس واقعے میں بھی حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ آیا رونما کیوں ہوا ہے۔ شریعت تو اس کی کسی طور اجازت نہیں دیتا کسی بندے کو کہ وہ آئے اور کسی غیر مسلم کی عبادت خانے پہ حملہ کرے، آیا وہ چرچ ہو، مندر ہو، گرودوارہ ہو یا کچھ اور ہو، کہ کسی طور ان کی کسی شرپسند کو اجازت نہیں دیتا ہمارا شریعت کہ وہ آئے اور ان کی عبادت کو جو ہے عبادت خانے کو نشانہ بنائے، وہ اندر جا کے اس کی بے حرمتی کرے۔ اس کی اسلام کسی طور اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلے تو میں بطور مسلمان اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جو ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ان کے دکھ افسوس میں ان کے ساتھ شامل ہوں، اور مجھے انتہائی افسوس ہوا بطور مسلمان۔ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت انہوں نے کی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں خصوصاً حکومت وقت سے متوجہ ہوں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا ہے، اور اس طرح کے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اسباب کیا تھے، اور حکومت وقت نے اس کے لیے کیا کیا ہے اب تک، تو اس کی روک تھام کی جائے، اور جو افراد اس میں ملوث ہیں انہیں گرفتار کر کے کڑی سی کڑی سزا دی جائے، تاکہ یہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو۔ اس سے یہی ہوتا ہے کہ اسلام کا امیج اور ملک کا امیج خراب ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کو اور جو اسلام دشمن عناصر ہے انہیں موقع ملتا ہے اسلام کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، اور ملک پاکستان کے خلاف خصوصاً انہیں موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے بغض اس واقعے پہ، ایسے واقعات پر وہ اپنا بغض نکالیں۔ تو میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے سدباب کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور اپنے ہر مسلمان بھائی سے، اگر کوئی مسلمان بھائی اس میں ملوث ہے اور غلطی سے ہوا ہے، کسی کے بہکاوے میں وہ آ کر اس نے اس طرح کا عمل کیا ہے، تو اپنے اس عمل سے توبہ کریں، تاکہ اس عمل سے ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے اس عمل سے جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے وہ جو ہے اسلام سے صرف نظر کر رہے ہیں، اور ان کی نزدیک جو ہے جو پہلے اس واقعے سے اسلام کا ایک امیج تھا ان کے ذہنوں میں بنا ہوا تھا، اور اس واقعے سے وہ جو ہے وہ امیج اسلام کا ایک چہرہ وہ مسخ ہو گیا۔ تو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اس کے عاقبت کے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے، لہٰذا وہ اس سے توبہ کرے، اور جو وہاں غیر مسلم تھے ان سے وہ معافی مانگے، ان کے جو توڑ پھوڑ، ان کا نقصان کیا ہے، اگر حکومت نہیں کرتی، حکمران نہیں کرتے، ارباب اقتدار نہیں کرتے، تو اہل محلہ، اہل علاقہ جو ہے وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ جمع ہو کر اس کے بارے میں جو ہے سوچے، اور جو نقصان ان کا ہوا ہے وہ اس کا سدباب کرے، اور اس کے ازالے کے لیے کوششیں کرے۔ تو ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔